بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ملک قاسم رضا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی بکس لور کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کا ٹاپک اولیاء اللہ کے اصلاحی واقعات۔ ولی کامل حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے آ کر ان سے کہا، حضرت آپ کا وظیفہ نصیحت کیا صرف شہر میں کام کرتا ہے یا اس کے اثرات جنگل والوں پر بھی ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تیری بات کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ چند آدمی جنگل میں فلاں مقام پر موجود ہیں جو کہ ہر وقت شراب پینے پلانے اور ناچ گانے میں مصروف ہیں، بس اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ منہ لپیٹ کر جنگل کی طرف چل دیے، اور جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں کی نشاندہی بتانے والے نے کی تھی تو دیکھا کہ واقعی کچھ لوگ شراب کے نشے میں مست ناچنے گانے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ رب تعالیٰ کی ذات کو بھلا کر یہ لوگ کس قدر اس کی نافرمانی میں مصروف ہیں۔ پھر کچھ سوچ کر آپ آگے بڑھے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر چونکے اور بھاگنے لگے، تو آپ نے فرمایا، بھاگو مت، میں بھی پینے پلانے والا ہوں، میرے لیے بھی شراب لاؤ۔ شہر میں تو پی نہیں سکتا، اسی لیے سب سے چھپ کر یہاں آیا ہوں۔ آپ کی بات سن کر وہ لوگ جو ان سے دور بھاگنا چاہتے تھے وہ ٹھہر گئے۔ اصل میں تو یہ ایک تدبیر تھی ایک اللہ والے بزرگ کی، جس کے ذریعے انہوں نے ان لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا اور دوری کی بجائے اپنے قرب میں لے آئے۔ پھر ان میں سے ایک کہنے لگا، افسوس، شراب تو ختم ہو گئی ہے، آپ فرمائیں تو شہر سے منگوا لیتے ہیں۔ آپ دھیمے سے مسکرائے اور فرمایا، کیا ایسی کوئی صورت نہیں کہ شراب خود بخود یہاں آ جائے؟ وہ بولے، صاحب نہیں، ہم میں ایسا کمال نہیں کہ شراب خود بخود ہی آ جائے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات سکھا دوں کہ شراب خود بخود آپ کے پاس آ جایا کرے اور تم خوب اس سے لطف اٹھاؤ؟ وہ لوگ اس بات سے بڑے خوش ہوئے اور واہ واہ کرنے لگے اور فرمائش کرنے لگے کہ ضرور ہمیں کوئی ایسا گر بتا دیجئے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بولے، ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ ذرا نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں وہ کمال سکھا دوں۔ وہ لوگ غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر خوشی خوشی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، میں جیسا کروں تم بھی ایسے ہی کرتے جانا۔ پھر آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھی اور آخر میں سجدے میں سر رکھ کر اللہ کریم کے سامنے رونے گڑ گڑانے لگے۔ آپ کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، میرا کام تو یہی تھا کہ تجھ سے ٹوٹے ہوئے بندوں کو تیرے سامنے جھکا دوں، سو میں کر چکا ہوں۔ دلوں کو بدلنا، نور و ہدایت سے منور کرنا تو تیرا ہی کام ہے، اب تجھے اختیار ہے کہ تو انہیں اچھے کاموں کی ہدایت دے دے۔ اللہ کریم جو کہ بندوں کی فرما برداری کو ہی پسند کرتا ہے، نافرمانی سے خوش نہیں رہتا، اس اللہ نے ان لوگوں کے حق میں آپ کی دعا کو شرف قبول عطا فرمایا اور ان کو ہدایت کامل سے سرفراز فرما دی، اور یوں وہ شرابی کبابی لوگ اللہ کریم کے پارسا بندے بن گئے، اللہ کی اطاعت میں لگ گئے اور شراب سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا اور اپنے رب کو راضی کر کے اس سے تعلق جوڑ لی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک عورت کے ذریعے مجھ پر توحید آشکار ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کیسے؟ فرمایا، میرے پاس ایک عورت آئی جو پردے میں تھی، کہنے لگی، میرا خامن دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ یہ فتویٰ لکھ کر دیں کہ اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ اللہ کی بندی، اگر وہ اپنی ضرورت کے تحت دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے 4 شادیاں کرنے کی اجازت مرد کو دے رکھی ہے، تو میں کیسے دوسری شادی نہ کرنے کا فتویٰ لکھ کر دوں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس سے یہ کہا تو اس نے ایک سرآہ بری
اور کہا اگر شریعت کا حکم راستے میں رکاوٹ نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنا چہرہ کھول کر دکھاتی کہ اللہ کریم نے مجھ کو کس قدر حسن و جمال سے نوازا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پھر آپ ضرور یہ فتویٰ لکھ کر دے دیتے کہ جس شخص کی بیوی اس قدر حسن و جمال کا پیکر ہو وہ شخص کسی اور عورت سے شادی نہیں کر سکتا اور نہ ہی یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ اس سے نظریں ہٹا کر کسی اور کو دیکھ۔ فرمایا وہ عورت تو یہ کہہ کر چل دی لیکن یہ بات میرے سینے میں اتر گئی کہ اے اللہ تو نے اپنے ایک بندی کو عارضی حسن و جمال سے نوازا اور اس کا گمان یہ ہے کہ وہ میرے ہوتے ہوئے کسی کی جانب کیوں دیکھے۔ ساری کائنات کے رنگ و نور سے آراستہ کرنے والے تیرے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا، اور پھر جو ناداں تیری ذات کو چھوڑ کر دوسروں کی جانب متوجہ ہو جائے کو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی کمالات میں گم ہو جائے تو پھر تو کس قدر ناراض ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ مشرک کو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ اس کی ذاتی غیرت کا معاملہ ہے۔ فرمایا اس روز مجھے اللہ کی توحید کا یہ نرالا سبق سمجھ میں آیا۔ جب کسی کو اللہ کی معرفت اور اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے تو ہر جگہ ہر بات میں اسے اپنے رب کی بے مثال ذات کی پر نور تجلیات کا ظہور نظر آتا ہے، اور ہر بات میں اس کا رب کی ذات اور رب کی بات ہو جاتی ہے۔ والسلام۔